آج کے سبق کے اندر ایک اہم ترین دعا ہے۔ 5 قسم کے فتنے ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور ان 5 فتنوں سے بچنے کی دعا تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1 5 میں سے پہلی چیز، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے اللہ، سب سے پہلے میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہم بھی دعا کر لیں، اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ لوگ اس کے اندر ابد الآباد تک پڑے رہیں گے، اس کے اندر سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہی آگ ہوگی۔ یہ سننا کہنا ایک آسان سی بات ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے نا، یہ دنیا والی آگ ہے، یہ دنیا والی، یہ ذرا جسم پہ لگ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ اور جہنم کی آگ اس دنیا والی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، کہ اگر اس کا ایک انگارہ حضور کے فرمان کے مطابق یہ جو روئے زمین کے اوپر پہاڑ ہیں ان کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کی گرمائش کی وجہ سے سارے کے سارے پہاڑ پگھل کے ختم ہو جائیں۔ اس میں انسان کو ڈالا جائے گا، یہ جو گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا انسان ہے، چورا چورا کر کے رکھ دے گی انسان کا، انسان کی ہڈیوں کو پگھلا کے رکھ دے گی۔ اور عجیب بات وہاں پر یہ ہوگی، دنیا کی چھوٹی سی آگ ہوتی ہے، اس میں انسان تھوڑی دیر اگر جلتا رہے نا، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان اس کے اندر تڑپ تڑپ کے نا مر جاتا ہے۔ قیامت والے دن یہ ہوگا کہ جہنم کی عذاب، آگ کے عذاب کے اندر رہنے کے باوجود موت نہیں آئے گی، مانگیں گے موت کو لیکن موت نہیں آئے گی۔ اس لیے پناہ مانگنی چاہیے جہنم کے عذاب سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے نا، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما، 3 مرتبہ کہتا ہے، جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ بار بار جو مانگ رہا ہے تو اس کو اس سے پناہ عطا فرما دے۔ اس لیے مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دوسری چیز ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انتہائی سخت ترین عذاب ہے قبر کا جو عذاب ہے، اس سے پناہ مانگتی، ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، پھر بھی حالت یہ تھی۔ حضرت عثمان کے بارے میں مشکات شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ جب قبرستان سے گزرتے قبر سامنے آتی نا، یا ویسے کبھی بیٹھے بیٹھے قبر کا تذکرہ ہوتا، اتنا روتے کہ حضرت عثمان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ عثمان کی بات کر رہا ہوں میں، کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہا۔ عثمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي، یعنی فی الجنت عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان کی بات کر رہا ہوں جی، اتنے بڑے عظیم انسان جی، جن کے لیے قرآن نازل ہوا تھا جی، وہ قبر کا تذکرہ سنتے ہیں تو روتے ہیں جی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جہنم کا بھی عذاب کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ اتنا غمگین نہیں ہوتے، جتنا قبر کی بات آتی ہے تو آپ زاروں قطار روتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جو بندہ یہاں سے پاس ہو گیا تو آگے بھی پاس ہی ہوگا، جو یہاں پکڑا گیا تو آگے ہمیشہ ہی پکڑا جاتا رہے گا۔ اس لیے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت سخت چیز ہے۔ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ مر گیا تو ختم ہو گیا، مر گیا ختم نہیں ہو گیا، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔
اس کے اندر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کہاں پر ضائع کرتا رہا جی۔ تو دوسرے نمبر پر قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پر جی موجودہ زمانے میں، چونکہ میں فتنوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی جتنا ہو سکے محنت کریں جی۔ چنانچہ اس تیسرے جملے میں یہی بات بیان کی گئی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ کان دجال کے فتنے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دجال کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا اس کائنات کا، جس کی شروعات ہو چکی ہیں، شروعات آج حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ دجال کی جو ریاست ہوگی نا اس کی شروعات ہو چکی ہیں۔ سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا، جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے گا، اس طرح حق اور باطل کو ملا دیا جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ قرآن سے روگردانی کی جائے گی، حضور کی سنتوں کو پائمال کیا جائے گا، لوگ دنیا میں پڑ جائیں گے، ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، اپنے باپ کو دور کریں گے، حرام خوری عام ہو جائے گی، سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، گالیاں دینا عام ہو جائے گا، دھوکہ دینا عام ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے جب دجال قریب آنے لگے گا میری امت کے لوگ جہاد سے دور ہو جائیں گے، جہاد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دجال کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ جب آئے گا تو پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کی دعا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اور آخری جملہ، اور یوں سمجھیں کہ پوری زندگی کے اوپر، دنیا آخرت دونوں کے اوپر یہ جملہ محیط ہے جی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اے اللہ زندگی اور موت، اس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہیں جی، محیا ممات، تو تین اوپر والی ہو گئیں، دو یہ پانچ ہو جائیں گی۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جی۔ زندگی میں مختلف فتنے آتے ہیں انسان کے جی، سب سے بڑا فتنہ زندگی کا یہ ہے کہ انسان دنیا میں لگ جائے اور اپنی اصل زندگی کو بھول جائے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اس سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ایسی زندگی سے مجھے پناہ عطا فرما۔ اور موت کا فتنہ اللہ معاف کرے، اللہ پناہ دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ کافر ہو کے نہ مار جائے، آخر وقت کے اندر بندہ کافر نہ ہو جائے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوتا ہے ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، اچھے اعمال میں زندگی گزار دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی ایک بالشت سے مراد ہے کہ موت آنی تھی، جنت میں چلے جانا تھا، عین موت کے وقت اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے ساری زندگی کے نیک عمل برباد کر کے اللہ جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے، پناہ مانگتے رہنا چاہیے، خاتمہ بالایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ 5 فتنے ہیں جی جن سے حضور نے بچنے کی ایک دعا سکھائی ہے جی۔